کر رہی ہیں. تو اگر آپ کو یہ امیونٹی حاصل ہے, آپ کو ضمانت حاصل ہے, آپ جواب دینا پسند نہیں کرتی اپنے کرپشن کا اور اداروں کے اوپر حملہ آور ہوتی, تو میری تو ریکویسٹ ہے میڈیا سے, پاکستان کے تمام عوام سے, پھر ہمیں بھی اپیل کرنی چاہیے. وہ تمام مجبور لاچار خواتین جن کو جیلوں میں قید کے اندر جو بیچاری پھنسی ہوئی ہیں, ان کو بھی پھر وہ کر دیا جائے, ان کو بھی قید سے جو ہے وہ نجات دلا دی جائے, کیونکہ آپ آسمان سے تو نہیں اتری ہوئی, آپ تو چوروں کی سرغنہ ہیں, آپ تو ہیں اشتہاری, آپ کو 7 سال کی سزا ملی ہوئی ہے, سزا یافتہ مجرم پاکستان میں دندناتی پھر رہی ہے, سوال ایک نہیں جواب دیتی ہے, کوئی ایک جو ہے وہ منی ٹریل نہیں دیتی ہے. تو پھر ان خواتین کا, ان غریبوں کا خواتین کا اور ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو چھوٹی سی چوری کے اندر جیل کے اندر 15 20 سال سے سڑ رہی ہیں. آپ آسمان سے اتری ہوئی, تو آپ کو بھی اپنے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا, کیونکہ یہ قوم مزید آپ کی یہ ڈرامے بازی برداشت نہیں کر سکتی ہے. ابھی میں بیرسٹر ملیکہ علی بخاری کو دیتی ہوں, وہ آپ کو اس پورے کیس کے اندر جس طریقے سے یہ مریم صاحبہ اپنے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے ہر دفعہ ہیلے بہانے بناتی رہتی ہیں, وہ آپ کو پوری قانونی باتیں سمجھاتی ہیں کہ اصل کیس کیا ہے اور کس طریقے سے یہ بہانے بنا کے اپنی ضمانتوں سے اور اپنی اس پہ, ویسے ضمانتوں کے اوپر بھی ان کو بھنگڑے ڈالنے کی بڑی عادت ہے, یہ آپ کو اس کا بتاتی ہیں, پھر ہم آپ کے سوالات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جی بہت شکریہ. تاج گل وزیر نے بہترین طریقے سے مریم نواز کو ان کی سیاسی حیثیت بتا دی ہے, اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گی. لیکن پاکستان کی عوام نے آج کیا دیکھا ہے؟ پاکستان کی عوام نے آج ایک خود غرض خاتون جس کی سیاست کا محور اقتدار اور صرف اقتدار ہے, اس کو ایک دفعہ پھر پاکستان کی سالمیت کے محافظوں کو اور پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو انتشار کی سیاست کی نظر کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ مریم نواز اپنے اقتدار کے حصول کے لیے پاکستان کے ہر آئینی ادارے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. مریم نواز اپنے والد کی سیاست کو آگے بڑھا رہی ہیں. مریم نواز اپنے والد کی طرح ہر ادارے کے اوپر قابض ہونا چاہتی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر حملہ ہو, اعلیٰ عدالت کے محترم ججز کو متنازع بنانا ہو, یہ پاکستان کی سالمیت کے محافظ ان جرنیلوں کو جنہوں نے اپنے سینے کو شہادت کے لیے پیش کیا ہو, ان کو متنازع بنانا ہو, یہ کام صرف مریم نواز کر سکتی ہیں. پاکستان کی عوام کو مریم نواز کو خصوصاً باور کرنا چاہتے ہیں میڈیا کے توسط سے کہ جب پاکستان کی سالمیت کے محافظوں کے خلاف ایک منظم تحریک چلائیں گی, آپ پاکستان تحریک انصاف کے ہر ممبر کو, ہر کارکن کو آپ ایک دیوار کی طرح نظر آئیں گے. آپ کی انتشار کی سیاست کے ذریعے آئینی اداروں کو متنازع نہیں بننے دیں گے. اگر آپ نے انتشار کی سیاست کرنی ہے تو سیاست ایک حکومت کے ساتھ اپنی جو لڑائی ہے اس کو لڑیے, آئینی اداروں کے خلاف اور سالمیت کے محافظوں کے خلاف جنگ کا آغاز نہ کیجیے. پاکستان کی عوام جو ہیں اپنی سالمیت کے محافظوں سے محبت کرتے ہیں, اور آپ جب یہ کام کریں گی آپ کے اس بیانیے کو شکست ہوگی. جہاں تک تاج گل وزیر نے بات کی کہ آج جو ان کی پیشی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, وہاں پر نیب نے ایک بہت ہی اچھا فیصلہ کیا, اس کی تائید کرتے ہیں کہ نیب نے ایز اے انڈیپینڈنٹ آزاد ادارہ کہا کہ اس سرٹیفائیڈ مجرم کی جو بیل ہے اس کو کینسل ہونا چاہیے. پہلے بھی اس بات کی ہم نے نشاندہی کی تھی کہ مریم نواز کا 3 سال سے بیل پر ہونا پاکستان کے نظام عدل کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. ہم پاکستان کے بچوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ اگر بڑی چوری کرو گے, پاکستان کی عوام کے پیسوں کو چوری کرو گے, اگر تمہارے والد پاکستان کی عوام کے پیسوں کے ضامن ہوں اور ضامن ہوتے ہوئے اپنے اقتدار کو استعمال کریں پاکستان کی عوام کے پیسوں کو چوری کرنے کے لیے, تو ان کی بیٹی کو یہ موقع فراہم ہوگا کہ عدالت کے باہر ایک سیاسی تھیٹر لگائیں, عدالت کے باہر پاکستان کے نظام عدل کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھائیں, عدالت کے باہر ملک کے منتخب وزیر اعظم کو معروض الزام ٹھہرائیں ایسی باتوں کے لیے جنہوں نے نہیں کی, عدالت کے باہر پاکستان کی سالمیت کی محافظوں کو بھی متنازع بنائیں اور اپنی بیل کی کنسیشن کو, ان کو بیل کیوں ملی تھی؟ پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے کہا کہ ہمارے نظام عدل میں خاتون کو بیل دی جاتی ہے,
خاتون کو بیل کی کنسیشن دی جاتی ہے، اچھا استعمال کیا بیل کی کنسیشن کا کہ نیب کے ادارے کے اوپر ہی حملہ کر دیا۔ ہم نے دیکھا کہ مریم نواز نے منظم طریقے سے کیسے نیب کے ادارے کے اوپر پتھراؤ کیا۔ اس کو obstruction in the course of justice کہتے ہیں، یہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ مریم نواز نے عدالت کے باہر کھڑا ہو کر پاکستان کے نظام عدل کے اوپر سوالیہ نشان اٹھایا، پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے جو فیصلہ ہے اس کے اوپر سوال اٹھایا، پاکستان کی جو اعلیٰ عدالت کے محترم ججز ہیں ان کے بارے میں ہر قسم کی باتیں کی۔ تو ان کا باہر رہنا پاکستان کے ہر چھوٹے مجرم کو جس نے بہت چھوٹی چوری کی ہے کچھ پیسوں کی یا کوئی چھوٹا جرم کیا ہے، اس کو یہ میسج دے رہا ہے کہ اگر آپ کے والد سابق وزیر اعظم ہو تو آپ کی حیثیت ایز اے مجرم مختلف ہوتی ہے اور اس چیز کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ ہماری استدعا ہے اور آئی تھنک نیب نے ایک بڑا ہی اچھا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد مریم نواز اپنے کیس کے اندر کیا کر رہی ہیں؟ ایک پٹیشن پیش کی ہے، جتنی مذمت کی جائے اس پٹیشن کی اتنی ہی کم ہے۔ مریم نواز ایک دفعہ پھر جو انہوں نے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ پاکستان کی عدالت میں پیش کی تھی جس کی وجہ سے وہ ایک سرٹیفائڈ مجرم ڈکلیئر ہوئی تھی، اس بات کو آگے بڑھا رہی ہیں، پاکستان کی عوام کو بتا رہی ہیں کہ میں جب کچھ لکھتی ہوں یا بولتی ہوں وہ جھوٹ ہوتا ہے، میری باتوں میں کبھی صداقت نہیں ہوتی۔ ایک پٹیشن ڈالی ہے، اس میں ایک ڈیکوریٹڈ فوجی جرنیل کو معروض الزام ٹھہرایا ہے۔ یہ نہیں بتا رہی کہ پاناما کیس جو ہے 2016 میں آیا تھا، اس کے بعد آپ کے والد محترم پاکستان کے وزیر اعظم تھے، پاکستان کے پارلیمان میں آپ کے والد محترم نے جب ذرائع پیش کیے تو کیوں نہیں بتایا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کہاں سے آئے تھے؟ اس کے بعد آپ کے پاس متعدد مواقع تھے، ایک JIT بنی، اس کے اندر آپ کو موقع ملا، وہاں بھی آپ نے عورت کارڈ استعمال کیا، موقع ملا کہ پیش ہوں اور شواہد پیش کریں کہ آپ کے احساسے آپ کے والد کی آپ کی آمدن کے مطابق ہیں، آپ نے نہیں بتایا۔ آپ نے جب عدالت کے اندر ایک جعلی ٹرسٹ ڈیڈ پیش کی تو کسی فوجی جرنیل نے کہا تھا کہ اس ٹرسٹ ڈیڈ کو پیش کرو۔ جب آپ نے عدالت کے اندر جھوٹ بولا تو کیا کسی فوجی جرنیل نے آپ کو کہا تھا کہ عدالت کے اندر جھوٹ بولو؟ فیصلہ آپ کے والد کے خلاف آیا، 10 مہینے ایک ٹرائل چلا، کیا آپ لوگوں نے کوئی ایک ذرائع یا کوئی ایسا شواہد بتایا پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جس سے یہ پاکستان کی عوام یا کورٹ فیصلہ کر سکے کہ آپ کے احساسے آپ کی آمدن کے مطابق ہیں؟ اس کے بعد جو پٹیشن انہوں نے پیش کی ہے اس کے اوپر کچھ قانونی نکات کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں۔ 12 حوالہ دیتی ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے کیس کا، کسی قانونی ماہر سے مشورہ ہی کر لیتی، یہ مشورہ کرنا ہی نہیں چاہتی کیونکہ یہ چاہتی ہیں کہ ایسی باتیں منظر عام پر آئیں جس سے ان کے کیس سے جو نظر ہے وہ ہٹ جائے اور یہ اداروں کو گھسیٹ کر اپنے کیس کے اندر لائیں، اپنی سیاست کے اندر لائیں اور اپنی چوری اور کرپشن کو چھپانے کی کوشش کریں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا جو کیس تھا اس کو پاکستان کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کہا کہ جو اس کے اندر انہوں نے شواہد پیش کیے ہیں، شواہد نہیں، جو ان کی سپیچ ہے، جو ان کی تقریر تھی، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، وہ فیبریکیٹڈ ہے، وہ فیک ہے۔ جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل جس کے اندر اعلیٰ عدالت کے ایک چیف جسٹس بیٹھتے ہیں، اعلیٰ عدالت کے 2 سینئر ججز بیٹھتے ہیں اور ہائی کورٹ کے 2 سینئر موسٹ چیف جسٹسز بیٹھتے ہیں، انہوں نے یہ مجموعی طور پر فیصلہ کر لیا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے، تو مریم نواز نے پٹیشن میں اس کا حوالہ دے کر کورٹ کو گمراہ کیا ہے۔ یہ کنٹیمپٹ آف پرجری کے زمرے میں آتا ہے۔ ان کی جھوٹ بولنے کی روایت کو کہیں لگام دینی ہوگی پاکستان کی عدالت کو۔ اس کے بعد انہوں نے بات کی ایک آڈیو ویڈیو ایویڈنس کی۔ زرداد گل وزیر نے بتایا ہے کہ آپ کو شوق ہے ویڈیوز بنا کر لوگوں کو بلیک میل کرنے کا۔ بیوی آپ نے ایک سٹنگ جج کو اپروچ کیا ہے، پاکستان کے نظام عدل کے مطابق وہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتا ہے۔
جسٹس ارشد ملک کے کیس کے اندر بھی سپریم کورٹ فیصلہ دے چکے ہیں. آپ نے مطالعہ کیا ہوگا لیکن پاکستان کی عوام کو نہیں بتائیں گی کہ اشتیاق مرزا کے کیس کے اندر اس کیس میں پیراہے دے دیے گئے ہیں کہ اگر آڈیو ویڈیو ایویڈنس کو سامنے منظر عام پر لے کر آنا ہے تو جس نے ویڈیو بنائی ہے اس کو یہ کرنا پڑے گا. اب بتائیے عدالت کو جا کر بتائیے, اعلیٰ عدالت کو جا کر بتائیے, ہائی کورٹ کو جا کر بتائیے, حوالہ نہ دیجئے اس آڈیو کا, بتائیے کہ میں وہ خاتون ہوں جو سٹنگ ججز کو اپروچ کرتی ہوں, میں اپنے چاچا کی طرح ججز کو کال کرنا چاہتی ہوں, ان کو دھمکاتی ہوں کہ میں تمہیں بلیک میل کروں گی, تمہاری ویڈیوز بناؤں گی اگر تم نے وہ باتیں نہ کی جو میں چاہتی ہوں. تو اگر آپ نے جس دن یہ ویڈیو عدالت میں پیش کی, آپ بھی جانتی ہیں کہ آپ پر کنٹیمپٹ لگے گا جو بہت پہلے لگ جانا چاہیے تھا. آپ کے اوپر کنٹیمپٹ بہت پہلے لگ جانا چاہیے تھا, نہیں لگا. اس لیے اگر آپ نے اس ویڈیو کا فائدہ اٹھانا ہے, عوام کو گمراہ نہ کریں, جو ویڈیو بنائی ہے اس کو خود پیش کریں. اس کے علاوہ آپ نے بات کی کہ میرے کیس کے اندر تو ایک مختلف چیز ہو گئی, ایک مانیٹرنگ جج لگ گیا. کبھی آپ کسی چیز کو پڑھتی نہیں ہیں, مطالعہ بھی نہیں کرتی, سمجھتی ہیں تو جھوٹ بولتی ہیں. کیا جانتی ہیں کہ پاکستان کے اندر متعدد کیسز ہیں, اعلیٰ عدالت کے, بیریا ٹاؤن کا کیس ہے, وطن پارٹی کا کیس ہے, بہت سارے کیسز ہیں جہاں مانیٹرنگ جج کو لگایا گیا. آپ کے کیس میں کوئی نئی تفریق نہیں ہوئی. آپ کے کیس کے اندر پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے اوپر الزام تھا, فیصلہ آ گیا تھا اعلیٰ عدالت سے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے, تو کیا کرتے اعلیٰ عدالت کے ججز؟ آپ کو مافیا کی طرح نظام کو استعمال کرنے کی اجازت دیتے. مانیٹرنگ جج کو لگایا تاکہ آپ کا کیس آگے بڑھ سکے, بیکاز پاکستان کی عوام انصاف چاہتے تھے. پاکستان کی عوام اپنے سابق وزیر اعظم کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ضامن نے چوری کی ہے تو اس کا احتساب ہو, وہ نہیں چاہتے تھے کہ چھوٹے اور بڑے چور میں تفریق ہو. تو اعلیٰ عدالت نے مانیٹرنگ جج لگا کر بھی ٹھیک کیا, لیکن آپ نے عوام کو نہیں بتایا. آپ کی پوری سیاست کا محور انتشار ہے. آپ جب جب کورٹ کے سامنے پیش ہوتی ہیں جھوٹ بولتی ہیں. آپ جب جب شواہد پیش کرتی ہیں ان کے اندر کوئی صداقت نہیں ہوتی. ہماری التجا ہے پاکستان کے نظام عدل کے گارڈین سے کہ اس عورت کی گفتگو کا, اس عورت کی طرز سیاست کا نوٹس لیا جائے. یہ نظام عدل کا مذاق اڑا رہی ہیں, یہ پاکستان کی عوام کا بھی مذاق اڑا رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کھڑی ہو کر ہر ادارے کے ممبر کو اور الیکٹڈ گورنمنٹ کو کہ میں قانون آئین کی دھجیاں توڑوں گی, جس نے جو کرنا ہے کر لو. کہتی ہے میں ڈرتی نہیں ہوں. ہم جانتے ہیں آپ کو قانون توڑنے کی عادت ہے. آپ اپنے لیے وہ تقاضے مانگتی ہیں جو پاکستان کے عام آدمی کو میسر نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتی ہیں, اسی لیے آپ ڈرتی نہیں ہیں. لیکن پاکستان کی حکومت اور ادارے اتنے کمزور نہیں ہیں, اور پاکستان کا نظام عدل بھی اتنا کمزور نہیں ہے. آپ اپنے منطقی انجام تک انشاءاللہ ضرور پہنچیں گی, لیکن انتشار کریں گی تو جواب اسی زبان میں ملے گا جس زبان میں آپ بات کریں گی. بہت شکریہ. اسامہ ایکسپریس نیوز سے